تاریخ فاتحین کو یاد رکھتی ہے، سکندر اعظم، جولیس سیزر، نیپولین، لیکن ایک نام اکثر اس فہرست سے غائب ہو جاتا ہے، ایک ایسا جنرل جس نے شکست کو ہی شکست دے دی، خالد ابن الولید۔ انہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سلطنت توڑی، قدیم دنیا کا نقشہ بدلا اور ان کی حکمت عملی آج بھی زیر مطالعہ ہے۔ لیکن یہ آدمی تھا کون؟ اسلام کے سابقہ دشمن اس کے سب سے بڑے چیمپئن کیسے بنے، اور کیوں ان کے اپنے خلیفہ نے انہیں ان کی طاقت کے عروج پر معزول کر دیا؟ خالد بن ولید قریش کے ایلیٹ قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو مخزوم قریش کے ممتاز قبیلوں میں شمار ہوتا تھا اور ان کی شہرت جنگجوئی اور طاقت کی وجہ سے تھی۔ خالد شروع میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف گھڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے۔ کیا یہ محض عزائم تھے، ایمان تھا، یا کوئی گہری تبدیلی؟ کئی سالوں کی مخالفت کے بعد خالد نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی ساری صلاحیتیں اسی راہ میں لگا دیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورڈ آف اللہ یعنی سیف اللہ کا خطاب دیا۔ تاریخ میں یہ نایاب مثال ہے کہ ایک سابق دشمن کیسے ایک قابل اعتماد اور ناگزیر رہنما بن جاتا ہے۔ خالد بن الولید کی جنگی زندگی تقریباً 100 معرکوں، میدانوں اور مہمات پر مشتمل ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ ان کی سب سے پہلی کامیابی جنگ رداء میں سامنے آئی، جہاں انہوں نے عرب کے باغی قبائل کو زیر کیا اور اسلامی ریاست کو متحد کیا۔ پھر آیا عراق کا میدان، پرشین ایمپائر، جہاں صرف چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ خالد نے ساسانی فوجوں کو پے در پہ پچھاڑ دیا۔ الویجا کی لڑائی، والیجا کا معرکہ اور پھر الہیرا کی فتح، سب خالد کی برق رفتاری سے کی جانے والی گہری بصیرت اور حملوں کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ ان کی خاص حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کو سنبھلنے نہ دیں، ان کی رسد اور کمک کے راستے کاٹ دیں اور رات کے وقت مختلف سمتوں سے اچانک یلغار کر کے دشمن کو الجھا دیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سپہ سالار اپنی فوج کو اتنی تیزی سے اور اتنی دور تک منتقل کر سکتا ہے؟ خالد نے یہ سب کر کے دکھایا۔ پرشین امپائر کے بعد اب باری تھی رومن امپائر، جہاں خلیفہ ابوبکر نے خالد کو آرڈر دیا کہ وہ شام کی طرف پیش قدمی کریں اور وہاں موجود مسلم فورسز کی مدد کریں۔ انہوں نے اجنادین کی جنگ، فحل کے میدان اور پھر مشہور یرموک کی لڑائی میں قیادت کی، جہاں صرف 25,000 مسلمانوں نے 1 لاکھ سے زائد رومن سولجرز کا مقابلہ کیا۔ خالد نے صحرا کو اپنا ہتھیار بنایا اور اپنی سائیکولوجیکل ٹیکٹک سے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک نے انہیں ہر لمحہ دشمن کی حرکات سے آگاہ رکھا، اسی لیے وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یرموک کی فتح کے بعد پورا شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا؟ خالد صرف ایک عام سپاہی یا سالار نہیں تھے، بلکہ وہ ایک غیر معمولی عسکری دماغ کے حامل اور ایک عظیم قائد بھی تھے۔ ہر لمحے کی خبرگیری، سرویلنس نیٹ ورک اور دشمن کی کمزوریوں کو فوراً پہچاننا ان کی کامیابی کی اصل وجہ تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی فوج کو متحرک رکھا، نظم و ضبط سکھایا اور ہر میدان میں نئی تدبیر اپنائی۔ ان کی قیادت اتنی مضبوط تھی کہ دشمن بھی ہمیشہ اس کا اعتراف کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی درسگاہوں میں ان کی حکمت عملی پڑھائی جاتی ہیں۔ خالد ابن الولید صرف میدان جنگ کے ہیرو نہیں تھے۔ جب بھی کوئی شہر فتح کرتے تو وہاں کے لوگوں کو ان کی ملکیت واپس کر دیتے، اور اس کے علاوہ گرجا گھروں اور محلوں کو محفوظ رکھتے اور پچھلی حکومت یعنی پرشین امپائر سے کم ٹیکس لگاتے۔ عدل اور رحم ان کی حکمرانی کا حصہ تھا، اس لیے مقامی لوگ خوش دلی سے اسلام قبول کرتے اور ان کی فوج میں شامل ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فوج روز بروز مضبوط ہوتی گئی اور انفارمیشن نیٹ ورک مزید وسیع ہوتا گیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب خالد اپنی اگلی مہم کی تیاری کر رہے تھے تو ایک خفیہ پیغام آیا، ایسا پیغام جو ان کی وفاداری اور عظمت کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ کیا یہ پیغام ایک نئی جنگ کا آغاز تھا یا بڑی سازش کا حصہ؟ کون ان کے ساتھ تھا اور کون ان کے خلاف؟ کیا خالد ابن الولید اپنی تلوار کی طرح اس آزمائش میں بھی ناقابل تسخیر رہیں گے؟ کیا خالد ابن الولید کی داستان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی یا ان کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے؟